یہ 2 نمبر ہی چھوڑ دو کہ شادی اسلام کے مطابق ہوگی, طلاق تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی, یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے لبرل انٹیوں کے لیے میں نے حل بتا دیا, سیکولر انٹیوں کے لیے اسلام کو چینج نہ کریں. آپ نکاح کے وقت شرط لگائیں, باتیں ہی رہتی ہیں اور کچھ نہیں رہتا. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑا زبردست, یہ اس کلپ کو خوب وائرل کریں. مولانا جتنا تمہیں اسلام نے حق دیا ہے نا, جتنی اور جس قسم کی طلاقوں کا, اتنا ہی میرے پاس ہے. یہ شرط لگا دیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر وہ اس کی مرضی شادی کرے یا نہ کرے, پھر اس کی مرضی. اسلام میں بیوی کے شوہر کو طلاق دینے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی, شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. باقی کس کنڈیشن میں دے سکتا ہے, کس طریقے سے دے گا, وہ ایک الگ بحث ہے. بار بار بتاتا ہوں, اکٹھی کھڑے 3 طلاقیں دے دینا یہ ناجائز عمل ہے. باقی طلاقیں ہو جاتی ہیں. باقی عورت اپنے شوہر کو ڈیورس نہیں دے سکتی. ہاں, اگر عورت کو شوہر نے ڈیورس کا حق دے دیا تو بھی وہ شوہر کو نہیں دے گی طلاق, وہ دے گی اپنے آپ کو ہی. شوہر مطلقہ نہیں ہو سکتا, عورت مطلقہ ہوتی ہے. شوہر مطلق ہوتا ہے, مطلق طلاق دینے والا. آج کل یہ بھی ایک میڈیا پہ بہت بات اچھالی جا رہی ہے کہ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے. تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ نا اس پہ لائن کھینچ دیتے ہیں. یعنی مولانا لوگوں کو چاہیے کہ وہ دلہن کو بتائیں کہ بھائی اگر تم یعنی دولہا اس شق پہ سائن کر دیتا ہے, ایگری کر لیتا ہے, تو تمہارے پاس بھی ڈیورس کا حق آ جائے گا. تو گویا یہ مولانا لوگ اس سے چھپاتے ہیں اور اس پہ کراس لگا دیتے ہیں تاکہ یہ حق عورت کے پاس نہ جائے. اس بات کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ شریعت میں جیسے شوہر خود طلاق بیوی کو دے سکتا ہے تو یہ حق کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. اپنے دوست کو بھی یہ حق دے سکتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے پرمیشن ہے کہ تم میری زوجہ کو ڈیورس دے دو. باپ کو بھی پرمیشن دے سکتا ہے, بھائی میں نہیں دے رہا, آپ دینا چاہتے ہو تو آپ کو میں یہ رائٹ دے رہا ہوں. کیونکہ جب مالک ہے نا, تو جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو بھی یہ رائٹ دے سکتا ہے. تو اسی طرح وہ بیوی کو بھی یہ رائٹ دے سکتا ہے کہ بھائی میں تمہیں یہ رائٹ دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو, مجھے نہیں, اپنے آپ کو. تو یہ رائٹ مرد بیوی کو دے سکتا ہے. اب اس میں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ نکاح نامے میں یہ لکھ دیا کہ جی ہاں شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق دیا ہے, یہ لکھ دیتے ہیں اور شوہر اس پہ سائن بھی کر دیتا ہے. تو نکاح نامے میں لکھنے سے عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں جائے گا, خوب سمجھ لو. وجہ اس کی ہے کہ نکاح نامہ نکاح سے پہلے وہ بھرا جاتا ہے, اور نکاح سے پہلے تو شوہر کے پاس خود طلاق کا حق نہیں ہے, تو بیوی کے پاس کہاں سے چلا جائے گا. ابھی ایک عورت بیوی بنی نہیں ہے, میاں نے کہہ دیا تجھے طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے, 100 دفعہ کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی تیرے پاس تو حق جب آئے گا جب یہ بیوی بنے گی. تو جب بیوی بنی نہیں ہے تو نکاح نامے میں اس کو ڈیورس کا حق دے دیا تو کہاں سے چلا گیا. تو نکاح نامہ تو پہلے فل ہو جاتا ہے, تو اس سے عورت کے پاس ڈیورس کا حق نہیں آتا. ہاں نکاح ہو گیا, اس کے بعد اس شق پہ شوہر نے سائن کیے کہ ہاں جی میں نے بیوی کو ڈیورس کا حق دیا ہے, تو بیوی کو ڈیورس کا حق جائے گا. پہلی بات تو یہ ہو گئی, سمجھ رہے ہو. یا پھر نکاح جب پڑھایا جا رہا ہو نا, ایجاب و قبول ہو رہا ہو, تو اس وقت ڈیورس کا حق عورت کو دیا جائے. ایجاب و قبول کا مطلب جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں, بھائی جناب فلاں بن فلاں میں نے آپ کا نکاح فلاں خاتون سے کیا, آپ نے قبول کیا. دولہا بولتا ہے ہاں میں نے قبول کیا. جیسے ہی دولہا قبول کرتا ہے فوراً وہ خاتون اس کے نکاح میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس ایجاب و قبول کے بیچ میں یہ شرط لگا دی جائے, بڑھا دی جائے, تو پھر عورت کے پاس ڈیورس کا حق آئے گا. کیسے؟ جیسے قاضی صاحب یوں نکاح پڑھائیں, جناب فلاں بن فلاں صاحب میں نے فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح اتنے مہر میں آپ کے ساتھ اس شرط سے کیا کہ فلانی بنت ڈمکانی کو بھی ڈیورس کا حق ہوگا. اس شرط کے ساتھ آپ نے اس پیشکش کو قبول کیا. شوہر کہیں ہاں میں نے قبول کیا, تو پھر اس شرط کے ساتھ قبولا, تو فوراً نکاح ہوتے ہی عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق بولو چلا جائے گا. یہ مسئلہ سمجھ لیں, مسئلہ اچھالنا نہیں تھا میں نے, لیکن آج کل میڈیا پہ بہت اچھل گیا ہے
کیونکہ اگر ہم صحیح گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر نئے نئے اسکالر آ کے اٹھ پٹانگ وہاں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں لمبی لمبی, تو اس سے پھر مسائل خراب ہوتے ہیں. تو اب عورت کے پاس ڈیورس کا حق چلا جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, کتنی طلاقوں کا حق جائے گا عورت کے پاس؟ بھائی جتنی طلاقوں کا مرد نے حق دیا ہے, کیونکہ مرد 3 طلاقوں کا مالک ہے تو عورت کو بھی 3 طلاقوں کا مالک بنا سکتا ہے. اگر شوہر نے صرف یوں کہا کہ میں نے تمہیں طلاق کا حق دیا تو پھر 1 طلاق کا حق جائے گا. تو پھر عورت اگر کہے گی نا میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کی, 1 طلاق ہوگی مگر یہ ہوگی رجعی, تو شوہر کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے رجوع کر لیا. تو عورت کو کوئی فائدہ حاصل بولو نہیں ہوا, کیونکہ 1 طلاق تھی ضائع ہو گئی, ختم. اب 2 کا رائٹ مرد کے پاس ہے, نکاح ختم نہیں ہوا. اور اگر مرد کہہ دے تمہیں 3 طلاقوں کا حق حاصل ہے, یا قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے کہیں میں نے فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح اتنے مہر میں آپ کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کیا کہ جیسے 3 طلاقوں کا حق آپ کے پاس ہے عورت کے پاس بھی 3 طلاقوں کا حق ہوگا. شوہر کہے ٹھیک ہے میں نے قبول کیا, تو پھر کتنی طلاقوں کا حق چلا جائے گا؟ 3 طلاقوں کا حق چلا جائے گا. تو ہو سکتا ہے یہ جو خبر پھیل رہی ہے کہ ایک عربی خاتون نے اپنے شوہر کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, عین ممکن ہے, یہ پاسبل ہے, کیونکہ عربی لوگ اتنے بھی فارغ نہیں ہوتے نا کہ عورتیں مردوں کو طلاق دینا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے نکاح نامے میں شادی کے بعد یا جب قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہوں اس وقت عورت کو 3 طلاقوں کا حق دیا گیا ہو. تو اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ عورت کو اس وقت 3 طلاقوں کا حق دیا گیا ہے, تو جیسے مرد 3 طلاقیں واقع کر سکتا ہے عورت بھی پھر 3 طلاقیں واقع کر سکتی ہے, لیکن وہ نسبت اپنی طرف کرے گی کہ میں نے اپنے اوپر 3 طلاقیں واقع کر لی ہیں. اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا, جو میڈیا پہ خبر چل رہی ہے وہ رہی کہ میں نے اپنے شوہر کو 3 طلاقیں دی, ہو تو پھر بھی جائیں گی کیونکہ مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو, لیکن یہ الفاظ غلط ہوں گے کیونکہ شوہر پہ طلاق واقع ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, طلاق کس پہ واقع ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح طریقہ پھر یہ ہوگا, عورت یہ کہے گی میں اپنے اوپر 3 طلاقیں واقع کر رہی ہوں جس کا حق مجھے میرے شوہر کی طرف سے دیا جا چکا ہے. اور شرط یعنی بعض عورتوں کو یہ ڈر ہوتا ہے نا پتہ نہیں یہ میرے حقوق ادا کرے گا, تو پھر وہ ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھا سکتی ہیں. شوہر کی مرضی ہے وہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے, وہ پھر کہے گا میں شادی نہیں کر رہا, جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ شرط لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے, میں اب اس کی طرف آتا ہوں. رائٹ چلا جائے گا عورت کے پاس اگر ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھا دیے, ٹھیک ہے نا, عورت کے پاس حق آ جائے گا. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 طلاق کا حق دیا جائے مگر وہ طلاق بائن ہو, یعنی ایجاب و قبول میں یہ الفاظ ہوں, قاضی صاحب نکاح پڑھائیں اور کہیں بھائی میں نے فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح, فلانی بنت فلانی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کنفیوز نہ ہو جائے نا, باپ کا نام تھوڑا چینج کر دو نا دلہن سے, تو فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح فلانے بنت ڈمکانے کے ساتھ کیا اس شرط کے ساتھ کہ فلانی بنت ڈمکانی کو 1 طلاق کا حق حاصل ہوگا اور وہ طلاق بائن ہوگی, یعنی طلاق 1 ہوگی مگر اس سے نکاح ختم ہو جائے گا, شوہر کے پاس رجوع کا حق نہیں ہوگا. اور شوہر اس شرط کے ساتھ اس نکاح کو قبول کر لے, ہاں جی مجھے اس شرط کے ساتھ بھی بیوی قبول ہے کہ اس کو بھی 1 طلاق بائن کا حق حاصل ہوگا. پھر کیا ہوگا, پھر عورت جب اپنے اوپر 1 طلاق بائن واقع کرے گی زندگی میں کبھی بھی, تو طلاق 1 ہوگی لیکن نکاح کیا ہو جائے گا, ختم. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں, اور عورت کہیں اور نکاح چاہے تو وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. 3 طلاقوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے پھر دوبارہ نہیں ہو سکتا نکاح, دوبارہ اس میاں سے نکاح نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اچھا, اب جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ بیوی کو 1 طلاق کا حق بھی دے سکتا ہے, 2 طلاقوں کا حق بھی دے سکتا ہے, 3 طلاقوں کا حق بھی دے سکتا ہے, اور 1 طلاق رجعی کے بجائے بائن کا حق بھی دے سکتا ہے, تو ایسے ہی مرد کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ طلاق کا حق دے. وہ کہے تمہیں طلاق کا حق ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں, 1 مہینے کے لیے. 1 مہینے میں اگر تم نے اپنے اوپر طلاق واقع کر دی تو ہو جائے گی, نہیں کی تو پھر نہیں ہوگی, کیونکہ میں پوری زندگی اس کنفیوژن میں نہیں گزار سکتا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا کہ نہیں رہنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق کا حق دیا تھا, وہ اس مجلس کے ساتھ خاص تھا. بعض دفعہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بیگم تم رہی نہ چاہتی
تو میں تمہیں ابھی رائٹ دے رہا ہوں کہ تم اپنے اوپر طلاق واقع کر لو, ایک طلاق بائن واقع کر لو اگر نہیں رہنا چاہتی. تو یہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. اٹھ کے چلی گئی تو وہ حق ختم, یعنی مجلس باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ مہینے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ہر طرح سے ہو سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مطالبہ کیا, بھائی ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ چاہیے, ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, ہم اس غربت میں گزارا مشکل ہو رہا ہے. تو نبی نے فرمایا, بھائی میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے میرے لیے غربت ہی کو قبول کیا ہے, میرے گھر والوں کے لیے بھی اللہ نے غربت کو پسند کیا ہے, ہم نے اسی غریبی میں زندگی گزارنی ہے. تو اگر تمہیں دولت چاہیے, تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, اللہ نے کہا نبی سے کہ آپ اپنی بیویوں کو ڈیورس کا حق دے دیں, کہ بھئی آؤ میں تمہیں طلاق کا حق دیتا ہوں اور کچھ مال و دولت بھی دے دوں گا, تو ٹھیک ہے تم اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرو, کسی مالدار سے نکاح کرو. اس زمانے میں دوبارہ شادی عورت کی کوئی مشکل کام نہیں تھا, دے دڑا دڑ شادی ہوتی تھی. تو اگر تم رہنا چاہتی ہو تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. تو نبی نے ایک ایک زوجہ کو بلا کے طلاق کا حق دیا ہے. اختاری نفس کی, یہ طلاق بائن ہے, یعنی طلاق رجی کا حق نہیں دیا, ایک طلاق کا حق دیا مگر وہ بائن. تمہیں پورا اپنے اوپر کنٹرول دے رہا ہوں میں کہ تم اپنے آپ کو میرے نکاح سے نکال سکتی ہو. حضرت عائشہ چونکہ کم عمر تھیں, باقی بیویوں کو جو طلاق کا رائٹ دیا وہ غالباً اسی مجلس کے ساتھ خاص تھا, بھائی ابھی فیصلہ کرو. لیکن امی عائشہ کم عمر تھیں تو ان کو زیادہ حق دیا کہ بھائی تم جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو, تمہارے پاس یہ رائٹ ہے تو تم پہلے مشورہ کر لو, غور و فکر کر لو. یعنی تمہیں جو ٹائم دیا جا رہا ہے وہ زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے, آپ کو جو ٹائم دیا جا رہا ہے وہ زیادہ. حضرت عائشہ نے اسی وقت اس اختیار کو ریجیکٹ کر دیا, فرمایا افی کا اشاور, آپ کے بارے میں لوگوں سے, والدین سے, رشتہ داروں سے مشورہ کروں کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. بھائی آپ کے ساتھ تو رہنا ہی رہنا ہے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے یہ حق اختیار نہیں کرنا. اسی وقت ریجیکٹ کر دیا. جب ایک دفعہ ریجیکٹ ہو جائے تو پھر وہ نہیں ہوتا, پھر دوبارہ مرد دے گا تو حق ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو بخاری کے الفاظ ہیں افی کا اشاور. تبھی میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں, تم جو کہتے ہو نا کہ نبی نے کم عمر سے شادی کی, جس سے کی ہے وہ تو خوش ہیں, ان کو تو ڈیورس کا حق دیا جا رہا ہے پھر بھی نہیں واقع کر رہی, اور کہا جا رہا ہے جلدی فیصلہ نہ کرو بلکہ جا کے مشورہ کر لو. وہ کہہ رہی ہیں نہیں کرنا مشورہ اور اشکال کر رہی ہیں, غضبناک ہو رہی ہیں. افیقہ اشاور, بھائی کہیں ادھر ادھر کہیں شادی ہوئی ہوتی مشورہ کر لیتے. پیغمبر آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا, بھائی ٹھیک ہے ہم نے پیسے ویسے کا مطالبہ کر لیا تھا, وہ تو ویسے ہی, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم دولت پر آپ کو ترجیح دیں گے, اسی غربت میں راضی ہیں ہم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے یہ بھی بہرحال پتہ چل گیا کہ میاں اپنی بیوی کو کسی بھی بیس پہ ڈیورس کا محدود حق بھی دے سکتا ہے اور لامحدود حق بھی دے سکتا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ابھی فیصلہ کر لو, ہمیشہ کے لیے یہ رائٹ نہیں ہے, ورنہ ہمیشہ میں لٹکتا ہی رہوں گا کہ پتہ نہیں کب اپنے آپ کو طلاق واقع کر رہے اور میں رنڈوا ہو جاؤں, کب طلاق واقع کر لے. تو وہ محدود ہے, 1 مہینے کا ٹائم, 1 سال کا ٹائم, 1 ہفتے کا ٹائم, 1 مجلس کا ٹائم. یہ سارے اختیارات جیسے مرد کے پاس ہیں, وہ یہ اختیارات میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے. اچھا, مشروط اختیار بھی دے سکتا ہے. مشروط کا مطلب کیا ہے؟ بھائی بیگم دیکھو تمہیں ڈیورس کا حق میں دے رہا ہوں, تم اپنے اوپر ایک طلاق بائن واقع کر سکتی ہو. یہ میں بائن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حق دینا ہونا تو ایک طلاق بائن ہی کا دینا چاہیے, کیونکہ رجعی کا دینے سے فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ طلاق کا لفظ کم ہو جائے گا, عدد ختم ہو جائے گا. ایک بلا وجہ کا ایک فائر ہے جو, یعنی جس سے رشتہ بھی کمزور ہوگا اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا. 3 طلاقوں کا اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے بعد میں عورت کو ندامت ہو, لیکن دوبارہ پھر رجوع نہیں ہو سکتا. تو بہترین آپشن ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو ڈیورس کا حق دینا ہے تو ایک طلاق بائن کا حق دیا جائے. بھئی ایک طلاق ہے لیکن اس ایک سے تم نکاح ختم کر سکتی ہو. بائن کا مطلب نکاح ختم کرنے والی طلاق, مرد کو رجوع کا حق نہ ہو. تو یہ مشروط حق بھی دیا جا سکتا ہے. مشروط کا مطلب یہ, ٹھیک ہے بیگم تمہارا میرے ساتھ جذباتی ہو جاؤ تھوڑا سا نا, تمہارا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے نا, اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا,
میرے منہ سے, شریف آدمی کے منہ سے اتنے آرام سے یہ لفظ نکلتا نہیں. بغیرتوں کے کوئی اصول, بھائی بغیرتے کے منہ سے نکلتی طلاق ہے. شریف آدمی کروڑ دفعہ سوچتا ہے کہ یار گھر اجڑ رہا ہے. عزت داروں کا کام ہے در 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 نکالنا طلاقیں, یا بے شرموں کا کام ہے. یہ تو بول لو منہ سے. عزت دار لوگ تو نہیں پھوٹتے نا منہ سے, بولتے ہیں یار ایسے کیسے بھائی, وہ تو نبھانے کے لیے شادی کرتے ہیں. تو اب بیگم کہہ رہی ہے نہیں رہنا چاہتی, میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یہ غربت, یہ مہنگائی اور وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی وجہ ہو, یا آپ ظلم کر رہے ہو. تو پھر مشروط اختیار, مشروط کا مطلب بیگم تمہیں ایک طلاق بائن کا اختیار میں دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے ابا بھی اس کو نافذ کرنے پہ راضی ہوں. کیونکہ تم جذباتی ہو, کل طلاق لے لو گی, بعد میں پھر نہیں ہو. تو ابا اگر اس یعنی تم نے واقع کر دی اور ابا کہہ دیں کہ میں نے نافذ کر دی ہے تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. کیونکہ ابا تمہارے فیصلہ کریں گے, تمہارے خاندان کو, تمہارا باپ آئے گا تو پتہ چلے گا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. جیسے ہندوستان میں بعض عورتوں پہ بڑے ظلم ہو رہے تھے, گاؤں دیہاتوں میں نا بہت مارتے تھے جنگلی لوگ عورتوں کو. شادی کے بعد عورت پھنس جاتی تھی برے طریقے سے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیلہ ناجزہ, اس میں یہ لکھا کہ بھائی جہاں عورتوں پہ اس طرح کا ظلم کا خطرہ ہو تو پھر نکاح میں عورت کو طلاق کا حق دلوایا جائے. جہاں ظلم ہو رہا ہے, ہر جگہ نہیں, کیونکہ پھر سارے رنوے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. میں بار بار کہتا ہوں اگر عورت کو بالکل ہی ہر نکاح میں حق دے دیا نا, تو ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا, خواتین میں برداشت مردوں سے کم ہوتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو ہم سب کیا ہو چکے ہوتے, اب تک رنوے ہو چکے ہوتے. ذرا سا غصہ آیا دھڑ دھڑ دھڑ, تو چار چار کی گئی باتیں ہی رہتی ہیں اور کچھ نہیں رہتا. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑا زبردست, یہ اس کلپ کو خوب وائرل کریں. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم عورتوں کے لیے ایک حل نکالا, ان کی کتاب الحیلۃ الناجزہ. اس میں حل یہ نکالا کہ بھئی ایسے علاقے جہاں خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے, اور اب یہ بھی نہیں کہ نکاح نہ کریں کیونکہ سارے ظالم تھوڑی ہوتے ہیں, تو وہاں ایسا کیا جائے کہ قاضی صاحب جب نکاح پڑھائیں تو یوں کہیں میں نے فلانی بنتے, وہ ڈمکانی ممکانی انہوں نے لکھا ہی, میں بتا رہا ہوں, فلانی بنتے ڈمکانی کا نکاح اس بغیر استغفر اللہ اس فلانے بنتے ڈمکانے سے کیا, کیونکہ وہ ظلم ہو رہا ہے نا, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, فلانی بنتے ڈمکانی کا نکاح اس فلانے بنتے ڈمکانے سے اس مہر کے ساتھ کیا, اس شرط کے ساتھ کہ عورت کو بھی طلاق بائن کا حق ہوگا بشرطے کہ اس کے خاندان کے 2 افراد یہ فیصلہ کریں کہ واقعی اس عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. بات آئی سمجھ میں. آگے انہوں نے وجہ لکھی کہ بعض خواتین جلد باز ہوتی ہیں, ظلم نہیں بھی ہو رہا ہوتا, ہو سکتا ہے وہ جھوٹا الزام لگا دیں, اس سے گھر ٹوٹیں گے بلا وجہ. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی الڑ اطلاق اختیار دے دیں نا, تو مرد محبت نہیں کرے گا, کہے گا یار یہ تو کسی بھی وقت جا سکتی ہے, تو وہ پھر اس سے وہ وفا کرے گا نہیں. تو بڑی بیلنس بات کی انہوں نے, بھائی اگر ظلم ہوگا, بلکہ اور الفاظ کو میں چینج, جو پورے الفاظ ہیں نا وہ اس طرح کے ہیں کہ فلانی بنتے ڈمکانی کا نکاح فلانے بنتے ڈمکانے سے کیا. لوگ کہتے ہیں دیکھو شرعی مسائل میں فلانے ڈمکانے, بھائی مسئلہ صحیح بیان کر رہا ہوں, فلانے ڈمکانے کو مت دیکھو. مسئلہ اگر غلط بیان کر رہا ہوں اس کو ثابت کرو گے غلط ہے. ہمارے اسٹائل کو مت دیکھو, اسٹائل ہر آدمی کا مختلف ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ مفتی ہیں, یہ اس طرح کی بات ہے. ابے بات صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, فلانے ڈمکانے سے کیا ہوتا ہے. اب میں خشک اسٹائل میں بیان کروں گا تم لوگ تھک جاؤ گے. تو یوں نکاح پڑھایا جائے, فلانی بنتے ڈمکانے کا نکاح, بنتے ڈمکانی کا نکاح میں نے فلاں بن ڈمکانے سے کیا اتنے مہر کے ساتھ, اس شرط کے ساتھ کہ اس فلانی بنتے ڈمکانی کو بھی طلاق بائن کا حق حاصل ہوگا بشرطے کہ اس پہ شوہر ظلم کر رہا ہو, اور اس ظلم کا ثبوت اس وقت ثابت ہوگا بشرطے کہ اس لڑکی کے خاندان کے 2 مرد کہہ دیں کہ واقعی اس پہ ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ خاندان والے طلاق چاہتے نہیں ہیں, اگر خاندان والے کہیں گے نا وہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس ظلم کو کیا کیا جائے گا, مانا جائے گا. تو کوئی بھی شرط, جو بھی کوئی بھی سوٹیبل شرط, تو یہ تو ایک مثال ہے
کہ یعنی علل اطلاق بھی طلاق کا اختیار دیا جا سکتا ہے اور کسی شرط کے ساتھ مشروط بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہر طرح سے جائز ہے, سمجھتے ہو. لیکن یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بہت سارے کام جائز ہوتے ہیں, کرنے کے نہیں ہوتے. یہ جائز اس لیے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے, اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بلا ضرورت پھر یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ شریعت کے مزاج کے یہ کیا ہے خلاف. اللہ میاں نے مرد کو طلاق کا حق اس لیے دیا ہے تاکہ گھر بچیں, گھر ٹوٹیں نہیں. عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق آئے گا تو گھروں کے ٹوٹنے کا ریشو بڑھ جائے گا. تو اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں اس آپشن کو استعمال کیا جائے, جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ اس کا نقصان ہے. نقصان یہ کہ قاضی صاحب نے بلا وجہ, کوئی خطرہ وطرہ بھی نہیں ہے, سب نارمل چل رہا ہے, بلا وجہ نکاح میں کہہ دیا کہ ہم نے تو اس کو بھی طلاق کا اختیار دیا, تم نے قبول کیا, وہ کہیں چلو قبول لیا. اب کیا, اب جب مرد کو پتہ ہوگا نا کسی بھی وقت یہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے, تو مرد اس کو ایز اے گرل فرینڈ یوز کرے گا, ایز اے بیوی بیہیویئر مرد کا اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کو پتہ ہے یار کبھی بھی ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے, نہ اس کے نام جائیدادیں کرے گا, نہ گھر بنائے گا, نان نفقے میں بھی کنجوسی کرے گا. یار آج میں نے اتنا کھلایا, کل اس کی نیت بدل گئی, پتلی گلی سے نکل لی, تو اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں, سمجھتے ہو. تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس آپشن کو استعمال نہیں کیا جائے گا. ضرورت میں یہی ہے کہ بہت خطرہ ہے کسی علاقے میں, یہاں ظلم ہوتا ہے عورتوں پہ کچھ ایسا, تو پھر آپشن ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ مرد کے پاس ڈیورس کا حق ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. مرد ہی حق عورت کو دے سکتا ہے. کل ایک کلپ آیا, لوگ مجھے ڈراموں کا کلپ بھیجتے ہیں کہ کس طرح سوسائٹی کو یہ ڈرامے تباہ کر رہے ہیں, تو میں پھر اس پہ تبصرہ کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ عورت شوہر سے کہہ رہی ہے کہ میں پہلے بتا دوں میں ڈرامے نہیں دیکھتا, نہ مجھے شوق ہے ڈرامے دیکھنے کا. کچھ لوگ عبرت کے لیے کچھ کلپ بھیجتے ہیں تاکہ مجھے سوسائٹی کا پتہ چلے. تو ڈرامے میں دکھایا کہ عورت کہہ رہی ہے کہ آپ تو جب چاہے طلاق دے سکتے ہو, شوہر کہہ رہے تم بھی تو جب چاہے کورٹ سے خلا لے سکتے ہو. تو عورت جواب میں کہہ رہی ہے کہ خلا لینے کے لیے ہمیں عدالت میں ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے, عورت جب چاہے خلا نہیں لے سکتی, سمجھ رہے ہو. نکاح جوڑنے کا اختیار عورت کے پاس ہے, توڑنے کا اختیار عورت کے پاس نہیں ہے. جب تک مرد اس کو یہ اختیار نہ دے, عدالت نہیں دے سکتی یہ اختیار. جس کی بیوی ہے وہ دے سکتا ہے, جج اپنی بیوی کو اختیار دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو اختیار نہیں دے سکتا. تو یہ غلط چیز ڈرامے میں پھیلائی جا رہی ہے. خلا نہیں لے سکتی جب تک شوہر راضی نہ ہو, اس خلا کے پیپر پہ سائن نہ کرے, کیونکہ خلا بھی طلاق ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب مرد خود سے طلاق دے گا تو مہر دینا پڑے گا اس کو. جب عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ مہر واپس کرو پھر میں دوں گا, اور کورٹ کے ذریعے ہوگا تاکہ ایک ڈاکومنٹیشن ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ تم نے مہر دے دیا ہے. یا عورت کہے کہ پھر کورٹ کے ذریعے ہوگا, تو کورٹ محض ایک ذریعہ بنتی ہے. اس میں بھی شوہر ہی ڈیورس دے گا, یعنی خلا پہ سائن کرے گا, لفظ خلا استعمال ہوگا. پھر اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ جب مرد سائن کر دے گا تو وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. احناف کہتے ہیں ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی, لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی, نکاح ختم ہو جائے گا. تو فرق یہ پڑے گا کہ جب دوبارہ دونوں کی شادی ہوگی تو حنفیہ کہتے ہیں مرد کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا, امام شافعی کہتے ہیں نہیں 3 ہی کا اختیار ہوگا. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ جب تک مرد سائن نہیں کرے گا یا زبان سے بولے گا نہیں, رضا کا اظہار نہیں کرے گا, اس وقت تک خلا نہیں ہوگا. یہاں فوراً خواتین کہتی ہیں پھر عورت کیا کرے, مظلوم عورت. بھائی مظلوم عورت اپنا مظلوم ہونا ثابت کرے تو پھر خلا نہیں, پھر تنسیخ نکاح ہے, اس میں شوہر کی رضا ضروری نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ایک ہے شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے, بیسک حقوق, یہاں تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا, یہاں کیا ہوگا, خلا ہوگا, اور خلا ایگریمنٹ ہے دونوں طرف سے. لہذا جج کا کام صرف دونوں کو پارٹیوں کو ملانا ہے, خود سے کچھ نہیں کر سکتا جج. لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے, شوہر بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر پہلا حکم یہ ہے کہ شریعت عورت کو کہتی ہے اس کو بولو طلاق دے. طلاق نہیں دیتا, خلا پہ آمادہ کرو اس کو. خلا پہ آمادہ نہیں ہوتا, اس کو بولو ظلم چھوڑے, ظلم نہیں چھوڑتا تو پھر کورٹ میں جائے اور کہے یہ کمبخت نہ طلاق دے رہا ہے,
نہ خلا دے رہا ہے اور نہ میرے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے. جج اس کو بلائے اور بولے یا تو حقوق ادا کرو, عزت کے ساتھ رکھو اس کو, یا پھر اس کو چھوڑو. تو جج اس مرد کو بلائے گا, مرد جا کے کہے گا کہ جناب میں اس کے اب بیسک حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. مثال کے طور پر نان نفقہ نہیں دے رہا تھا نا, تو جج صاحب یہ شیورٹی کے لیے اتنے چیک میں نے عدالت میں جمع کرا دیے ہیں, ہر مہینے اس کو اتنے 1000 روپے اکاؤنٹ سے ملیں گے. جج کہے گا نا تم شورٹی, ہمیں شورٹی چاہیے نا. عورت نے کیس فائل کیا تھا بھائی نان نفقہ نہیں دے رہا, ظلم کر رہا ہے, تو جج دھڑ سے نکاح نہیں ختم کر دے گا. جج کہے گا بھائی کیوں نہیں دے رہا نان نفقہ, ہوئے کم بخت جب بیوی بنا کے لائے تو پیسے تو دینا اس کو. وہ کہے گا ٹھیک ہے آئندہ سے دوں گا. جج صاحب آئندہ سے میں اس کا خرچہ دوں گا. تو جج کہے گا نہ, ہمیں کیا پتا, تو ایسا کر, تو اس بیوی کے اکاؤنٹ کھلوا اور 2 سال کے چیک بنا کے دے دے. جج صاحب یہ کام کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. جو ظلم ہو رہا ہے جب اس کی تلافی ہو رہی ہے, میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں, خاتون نے کہا مجھے اس سے خلا چاہیے شوہر سے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی خرچہ نہیں دے رہا. میں نے کہا بھائی خرچہ دو. کہہ رہے دیتا رہا ہوں میں نے کہا بھائی وہ تو کہہ رہی ہے نہیں دے رہا, کہہ رہی جھوٹ بول رہی, بڑا پھٹا. میں نے کہا چلو ماضی میں جو ہوا آئندہ کے لیے کیا شیورٹی ہے؟ کہہ رہے آئندہ دوں گا. میں نے کہا میرے پاس 2 سال کا چیک جمع کراؤ ابھی. میں نے کہا آپ کا نان نفقہ کتنا ہے؟ پتہ چلے جی اتنا بنتا ہے نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اتنے 1000 کے 2 سال کے چیک جمع کرا دو. اس نے فوراً جمع کرا دیے. میں نے کہا دیکھو آپ کا مسئلہ ہو گیا حل. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا, میں نے نہیں رہنا. میں نے کہا میڈم یہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہوتا, یہ انگریزوں میں ہوتا ہے, انسان کے بچوں میں نہیں ہوتا یہ. اور پھر خواتین کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, مگر مردوں کا بھی تو کوئی حق ہے. اس خاتون نے کورٹ سے خلا لیا, ہم نے تو کہا بنتا ہی نہیں ہے. بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, 2 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے شوہر نے بچے نہیں دیکھے. تو کوئی حد ہوتی ہے بھائی, ہر ایک کے حقوق ایک متعین حقوق ہیں, اس لمٹ کو آپ کراس کرنے کی کوشش مت کریں. تو جج کیا کرے گا بھائی یہ حقوق دے گا نا, دے دیا نا. اگر دعویٰ یہ ہو کہ بھائی بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, تو جج اگر فیصلہ کر لیتا ہے بھائی یہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے بھائی تم طلاق تو نہیں دیتے تو ہم نکاح کو کیا کریں گے, ختم. ہم تم پٹنے کے لیے تمہارے پاس نہیں بھیجیں گے اس کو. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. جہاں کوئی ویلڈ پوائنٹ ہوگا, واقعی ظلم ہو رہا ہے, وہاں پھر یک طرفہ نکاح ختم ہو سکتا ہے. لیکن اس کو خلا نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں تنسیخ نکاح. تو عورت یہ ثابت کر دے بھائی ظلم ہو رہا ہے, تو پھر عدالت تنسیخ نکاح کر سکتی ہے. بے شک اس کو نام جہالت کی وجہ سے خلا کا دے دے, ہمیں ناموں میں کچھ نہیں رکھا, پورا بیان اسی پہ ہوا ہے نا, لیکن ہم کہتے ہیں چلو نکاح تنسیخ ہو گیا. یہ مفتی اس کو تنسیخ کہے گا, عدالت جہالت میں اس کو کیا کہے گی, خلا کہے گی, لیکن ہے وہ تنسیخ نکاح. تو اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو اتنا لمبا میں نے جواب دے دیا اس کا کہ بھائی عورت کے پاس نہ ڈیورس کا حق ہے جب تک شوہر نہیں دے دیتا, یا نکاح نامے میں وہ بعد میں لکھوائے, یا شروع میں پہلے ہو جائے بھائی ہم اپنی لڑکی شرط کے ساتھ دے رہے ہیں. تو لبرل انٹیوں کو میں کہتا ہوں, سیکولر انٹیوں کو میں کہتا ہوں کہ تم اسلام کو چینج مت کرو کہ تم کہو ہمیں بھی ڈیورس کا حق ہے, ہمیں بھی عدالتی خلا کا حق ہے. نہ نہ نہ, اسلام میں تمہارے لیے ایک آپشن ہے. تم شادی کے وقت یہ شرط لگا دو کہ بھائی میں تم سے اس شرط کے ساتھ شادی کر رہی ہوں کہ جیسے تمہارے پاس ڈیورس کا حق ہے, پورا پورا حق میرے پاس بھی اتنا ہی ہوگا. جتنا تمہیں اسلام نے حق دیا ہے نا, جتنی اور جس قسم کی طلاقوں کا, اتنا ہی میرے پاس ہے. یہ شرط لگا دیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر وہ اس کی مرضی شادی کرے یا نہ کرے, پھر اس کی مرضی. یہ 2 نمبر ہی چھوڑ دو کہ شادی اسلام کے مطابق ہوگی, طلاق تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی, یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے لبرل انٹیوں کے لیے میں نے حل بتا دیا, سیکولر انٹیوں کے لیے اسلام کو چینج نہ کریں. آپ نکاح کے وقت شرط لگائیں, اور ایجاب و قبول میں یہ شرط لگے, صرف نکاح نامے پہ نہ ہو, تو پھر ٹھیک ہے آپ کر لیں. پھر اس کی مرد کی مرضی ہوگی نا, وہ رکھنا چاہے گا رکھے گا, نہیں شادی کرنا چاہے گا. تو مثال کے طور پر میری اگر کہیں شادی ہو رہی ہو اور لڑکی ابا بولیں گے بھائی اس شرط کے ساتھ, تو میں کہوں گا بھائی یہ تو کبھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو سکتی ہے شارٹ. تو میں سوچ لوں گا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہو سکتا ہے میں کر لوں, یہ سوچ کے کر لوں یار میں سلوک اتنا اچھا کروں گا کہ چھاٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ پھر مجھے رائٹ ہوگا, میں کر بھی سکتا ہوں اور میں نہیں بھی کر سکتا ہوں. لیکن یہ 2 نمبر ہی چھوڑ دو کہ شادی بغیر فارم فل کیے ہوئی, اس میں طلاق کا حق نہیں تھا, اور بعد میں آپ چاہو کہ ہمیں عدالت کے ذریعے طلاق کا حق مل جائے, یہ اسلام میں پاسبل
نہیں. یہ تھوڑا سا ایک گن دے دو بھائی, یہ وہی نیمبو والا نہیں, زبردست چیز ہے یہ. نکاح پڑھا دوں, فلانی بنت ڈمکانے کا ہو رہا ہے نکاح. بھائی جلدی آ جاؤ. حذیفہ رشید ولد رشید الحسن, آپ ہیں دولہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. دلہن کا نام ہے جی, یہ کیا لکھا ہوا ہے, اینا محمود بنت محمود علی خان. آئینہ, آئینہ کا اینا, یہ عین سے الف سے لکھا ہوا ہے. اچھا, 1,06,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ ڈمکانے یعنی وکیل کہاں ہیں؟ آپ ہیں حضرت. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں اینا محمود بنت محمود علی خان کا نکاح 1,06,000 روپے مہر میں حذیفہ رشید والرشید الدین سے کروں, اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب حذیفہ رشید والرشید الدین, میں نے 1,06,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح اینا محمود بنت محمود علی خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے قبول ہے نا, جزاک اللہ. خطبے کے وقت باتیں نہیں کرتے. اچھا, یہ خطبہ سننا بھی لازم ہے شریعت میں. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ. اور آپ ہی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ ہی خطبے میں بات چیت کرو گے تو اچھا نہیں ہے نا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبت کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں میں الفت کا ذریعہ بنا. جس کی بھی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو. لاؤ جلدی سے پرچے دے دنا دن نمٹاؤں یار. میں نے پیاس لگ رہی تھی, میں نے لوگوں سے شربت کا سیمپل منگوایا اور انہوں نے سیرپ منگوایا, کیا لکھا ہوا پتہ نہیں, پی لیا. روزہ خراب تو نہیں ہوا بھائی؟ اگر نفلی روزہ توڑ دیا جائے گناہ تو ہوتا ہے مگر کفارہ نہیں ہوتا, تو توبہ استغفار کر لیں اور ایک روزہ قضا کر لیں. نیاز کا کھانا مت کھایا کرو. خلاصہ ہے نا, گرمی ہے نا, تو ان شارٹ سوالات کے ساشے اور جواب کے بھی ساشے. بھائی اگر جسم سے منی خارج ہو جائے نا شہوت کے ساتھ, تو غسل بھی فرض ہوتا ہے اور اس جگہ کو دھونا بھی لازم ہوتا ہے. مجھے توحید کا انکار کرتے ہیں, مجھ کو مسلمان کہلاتا ہے, وہ زندگی ہو گیا, اس نے فرض کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے بائیکاٹ فرض کیوں نہیں جیسے کہ قادیانی سے؟ دیکھو جو مسلمانوں میں شرک کرتا ہے وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے, لیکن جو شرک کرتے ہیں نا وہ واضح لفظوں میں کرتے نہیں ہیں, جب ان سے پوچھا جائے تو بات کو گھما دیتے ہیں, تو اس لیے ان کا حکم قادیانیوں سے جدا ہے. اس لیے حاضرہ خاتون آئی سی یو میں ہیں, دل دعا کی درخواست, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے پاکستان کے جہانلے کو
پاکستان کے جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور قومی ترانہ پہ کھڑے ہونا یہ بھی شرک ہے. نہیں, غلط کہا ڈاکٹر سرار صاحب نے. شرک کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے. کسی کو مختار سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا, یہ سمجھ کے کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے, یہ سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا شرک ہے. تو جھنڈے کی تعظیم یہ سمجھ کے تھوڑی کی جاتی ہے کہ یہ جھنڈا ہمارا معبود ہے یا یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے, یہ سمجھ کے نہیں کی جاتی. کھڑے ہونا تو دور کی بات, کوئی کسی کو سجدہ بھی کر لینا تو بھی شرک نہیں ہے. سجدہ بھی شرک جب بنتا ہے کہ جب یہ سمجھ کے کیا جائے کہ یہ میرے نفع و نقصان کا مالک ہے. اگر ویسے ہی سجدہ کر لیا تو اس امت میں حرام تو ہے, شرک نہیں ہے. پچھلی امتوں میں حرام بھی نہیں تھا. تو جب سجدہ کرنا شرک نہیں ہے تو کھڑے ہونا جھنڈے کے سامنے یہ کیسے شرک ہو گیا؟ ہاں, سجدہ کرنا نہ شروع کر دیں آپ, کیونکہ اس امت میں سجدہ حرام ہے, کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں, ایک سجدہ عبادت والا اور ایک تعظیم والا. تعظیم والا سجدہ گناہ ہے, شرک نہیں ہے. عبادت والا سجدہ گناہ بھی ہے اور شرک بھی ہے. میرے بھائی آپ اپنی قرآن ایپ کیوں نہیں بناتے؟ اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا. عثمان بھائی کو کہتا ہوں میں یہ, ٹھیک ہے. ہماری جماعت لاہور سے آئی ہے, آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. یار روزانہ ماشاءاللہ جماعتیں آ رہی ہیں, میں اگر سب سے ملاقات کروں گا تو میں کسی سے ملاقات کے قابل نہیں رہوں گا. تو میں اگر سب سے ہر وقت ملتا ہی, ماشاءاللہ جماعتیں اتنی محرم میں نکلتی ہیں, روزانہ جماعتیں آ رہی ہیں, تو میں اگر سب سے ملتا رہوں گا تو میں کسی سے ملنے کے قابل, پھر بھی کوشش کرتا ہوں ملاقات کی انشاءاللہ. اثر میں دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے امت کی فکر کا خیال کیسا ہے جبکہ حدیث کا مفہوم ہے پہلی امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جیسے پہلے ہوئی ہے. بالکل صحیح حدیث ہے, یہ نبی کی حدیث نہیں ہے, یہ امام مالک کا قول ہے. لن یصلح آخر هذه الامت الا كما صلح الاول. امت کا آخر بھی ایسے ہی ٹھیک ہوگا جیسے پہلا حصہ ٹھیک ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت آخر میں گدھے گھوڑوں پہ سفر کر کے تبلیغ کرے گی تو تبلیغ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. پچھلی امت نے تو گدھے گھوڑوں پہ سفر کر کے تبلیغ کی ہے نا, ہم جہازوں پہ کر رہے ہیں. تو امام مالک کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جدید ذرائع کا استعمال چھوڑ دیں. آج الیکٹرانک میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے, تو ذریعے تو جدید ہی استعمال کرنے پڑیں گے آپ. پھر وہ کیا مطلب ہے صحیح, وہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے, ہم 7 بھائی اور ایک بہن ہے, لیکن بھائی وراثت کا, اچھا وراثت کا جو بھی مسئلہ ہے نا وہ لکھ کے دے دیا کرو, ریٹرن میں جواب مل جائے گا, یہاں جمع کرا دیا کرو لکھ کے, ٹھیک ہے نا. پہلے لڑکی کے پاس ذاتی موبائل ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا, اب کوئی برا نہیں سمجھتا, اور برائی بھی اس سے بہت پھیل رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کنواری لڑکیوں کے پاس جو موبائل آ گئے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں, لیکن بہت سی خراب ہو بھی رہی ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہتا کسی کو پاس موبائل چھوڑو ہی نہیں, اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو بہتر تو یہ کہ نہ ہو موبائل ان کے پاس, لیکن اگر ہے بھی تو نگرانی کرو اس کی. ابا کو چاہیے وہ بیٹی کو بتا دے, بیٹا میں تمہارا موبائل چیک کرتا رہوں گا. خاص طور پہ بیٹی کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے, ابا آئے اور یوں کر کے اس نے یوں گھما دیا, تو پھر بولو بیٹا یہ کیا بات ہے, مجھے دکھاؤ یوں یوں کیوں ہو رہا ہے. اور ظرف اتنا بڑا رکھو کہ بیٹی اگر کہے ابا فلانے سے بات ہو رہی تھی مجھے وہ پسند ہے, تو رکھ کے چماٹ نہ مارو, اس کو بولو ٹھیک ہے بیٹا, تو اس کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یوں یوں موبائل گھما رہی ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہاری اماں مجھے پسند تھی, تو آج وہ کیا ہیں تمہاری اماں ہیں, تو وہ لڑکا جو ہے مجھے اس کا نمبر دو, انسان کا بچہ ہوگا, دیکھ لیتا ہوں, پیغام بھیج دے گا, تمہاری شادی ہم کر دیں گے. یہ آپشن بچی کو دو تاکہ وہ چوریوں چکاریوں پہ نہ آئے, اس کو غلط راستے مت بتا. ہمارے ایک بہت پرانا واقعہ, ایک ریلیٹیو تھے, اس وقت تو فون اتنے زیادہ ہوتے بھی نہیں تھے, گھر میں PTCL ہوتا تھا, اس میں بڑے مسائل ہوتے تھے, اتنا غلط استعمال کرنا آسان نہیں تھا اس. تو کیا ہوا کہ ایک بچی کہیں PTCL پہ کہیں انگیج ہو گئی. ابا کو پتہ چلا تو ایک دم غیرت میں نہیں آیا, یار یوں کر کے تمہاری ایسی کہ چنگیز خان بن گئے نا. ابا نے دیکھا کہ جب بھی آؤ تو یوں جیسی آتا ہوں ٹھک کر کے فون رکھ دیتی ہے. ابا کو شک ہوا, ابا نے بیٹی کو بٹھایا, بولا بیٹا مجھے اس کا نمبر دو, میں کچھ نہیں کروں گا, کوئی ڈانٹوں گا نہیں, کوئی ماروں گا نہیں. یہ سچا واقعہ ہے, میں ہوائی پھینک نہیں رہا یہاں بیٹھ کے, انسان کے بچے ایسا کام کرتے ہیں. بیٹی نے نمبر دے دیا, انہوں نے فون گھمایا. وہ مرد کی آواز سن کے گھبرا گیا. انہوں نے کہا بیٹا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے,
کوئی ہم خاندانی لوگ ہیں, اگر آپ کو ہماری بیٹی پسند ہے تو آپ ذرا اپنے کوائف بتا دیں, کیا کرتے ہیں, کہاں سے فارغ ہیں, چرس ورس تو نہیں پیتے آپ, یہی پوچھا ہوگا. تو ہم خاندانی لوگ ہیں, تو اپنے والدین سے ملا دیں, تو سیدھا سیدھا پیغام لے کر آؤ آپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے انکل, انسان کا بچہ تھا, لڑکی کے جذبات سے کھیل نہیں رہا تھا. چلے گئے, شادی ہو گئی, 25-30 سال ہو گئے اس واقعے کو, آج ان کے بچے بڑے ہیں اور ماشاء اللہ بیٹوں کی شادیاں ہو گئی, ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی ہے. اگر وہ ابا یہ کرتے موبائل لے کے, اے تیری ایسی کی تیسی, کون ہے وہ بغیرت, اور یہ ڈرامے لچا رہے ہوتے, تو اس سے فساد ہی آنا تھا. لڑکیوں کو مت فون پہ انگیج ہونے دو, ان کے فون چیک کیا کرو. لیکن اگر پکڑی جائیں تو اس کو بولو بیٹا جو تمیز کا راستہ ہے وہ کیا ہے, وہ نکاح کا راستہ. اگر یہ نکاح کے قابل ہوا تو ہم نکاح کریں گے, ورنہ ختم. اس کے بعد اگر بات کر رہی ہے تو پھر کرو جو کرنا ہے, پھر بنتا ہے, سمجھ رہے ہو, پھر بنتا ہے, پھر سختی بنتی ہے. پہلے یہ ہو گیا میرے بھائی, اگر سارے صحابہ عادل ہیں تو منافقین کا ذکر کیوں آیا؟ وہ صحابہ تھوڑی ہیں جو منافقین, وہ تو کافر ہیں. حضرت عمر کے دور میں منکرین زکوٰۃ کیسے پیدا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے کچھ لوگ. گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لیا جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ شادی کے بعد بھی زنا کرتے ہیں, حرام کر رہے ہوتے ہیں, الو کے پٹھے ہیں, تو کیا کریں؟ ٹھرک کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے. تبھی تو شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزائے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. بغیرت, تیرے پاس حلال تھا تو اس حلال کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ گند میں منہ مار رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کے سڑا ہوا کیڑوں والا بدبودار گوشت کھا, گوشت میں بدبو کتنا گندا لگتا ہے, ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ وہ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر طوائف خانوں میں جاتے تھے, یہ وہ اس امت کے پلید لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ آن لائن کاروبار کو بیسیوں قسمیں ہیں یار, پوچھا کرو اس طریقے سے آن لائن کاروبار کیسا ہے, آن لائن میں جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. سوال میں کہتے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حاکم کی اطاعت کرو چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو. تو کیا یہ حدیث حضرت علی کو نہیں معلوم تھی؟ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم نہیں کرا تھا, 6 ماہ تک ناراضی تھی. اس طرح حضرت معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کیوں نہیں تسلیم کی؟ کیا یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو. تو جب حاکم مان لیا نا, حضرت معاویہ تو اپنے علاقے کے حاکم تھے, وہاں حضرت علی کی حکومت تھی نہیں, تو اس لیے حضرت معاویہ پر باغیوں کا اطلاق, وہ کہتے تھے کہ میں باغی نہیں ہوں, کیونکہ اس علاقے میں حکومت کس کی ہے؟ پریکٹیکلی میری حکومت ہے, تو میں علی کا باغی جب کہلاؤں گا جب علی کو میں حاکم مان لوں گا. تو جب تک حاکم مانا نہیں ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہو میں بھی پھر اس گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں مانتا, تو میرے نہ ماننے سے کچھ نہیں, کیونکہ ان کو ہم پر طاقت حاصل ہو چکی ہے, جبکہ سیدنا علی کی حضرت معاویہ کے علاقوں میں حکومت تھی نہیں. تو یہ تعویل حضرت معاویہ کرتے تھے. میری بیوی درس فرماتی تھی, جبکہ کیا لکھا ہوا ہے یار, رائٹنگ ایسی ہو گئی ہے نا, اب پڑھ کے سناؤ. اچھا, میری بیوی درس فرماتی تھی, جب وہ وہاں سے آئی ہے وہاں آنے کے بعد ذکر و عبادت میں لگی رہتی ہے. ہم نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا؟ میری بیگم نے کہا میں مفتی طارق مسعود کو بتاؤں گی, میں 2 دن سے چکر لگا رہا ہوں, ٹائم نہیں مل رہا, مجھے صرف 5 منٹ چاہیے. میری بیگم سے پوچھیں کیا لکھا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو عبادت کر رہی ہے, یہ تو مسئلوں کا حل ہو رہا ہے نا بھائی. تیری بیوی جو کچھ کر رہی ہے یہ اچھا کر رہی ہے نا, درس سے آئی اور نماز روزے میں لگ گئی. ہاں, شوہر کے بیسک حقوق اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے, اگر وہ نہیں ادا کر رہی تو میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں بھائی, یہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر شوہر کو بھی راضی کرنا پڑے گا. اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور میاں کے حقوق بھی ادا کریں. اب 5 منٹ ملنے کی ضرورت نہیں ہے. یار یہ پتہ نہیں کیا بنا کے لے آیا ہے, یہ میں خود بناتا ہوں تو صحیح بنتا ہے, اس میں شہد زیادہ ہے تو ایسا شیرہ بنا دیا, اس کو میں اپنے اسٹائل میں بناؤں گا دوبارہ. جی کوئی سوال پوچھنا ہو بھائی پوچھ لیں. ہاں یہ سوال اس میں پوچھیں. جی
اچھا، اگر طلاق بائن جو آپ نے بتایا کہ دوبارہ رجوع کر سکتی ہے عورت, اس میں حلالے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں, ایک طلاق بائن میں نکاح ختم ہو جائے گا, لیکن دوبارہ جب چاہیں آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. 3 طلاقوں میں نکاح نہیں ہو سکتا آپس اور میں. اگر مرد دے طلاق بائن اس تو میں بھی مرد اگر ایک طلاق بائن دے گا تو ایک طلاق ہوگی, نکاح ختم ہو جائے گا, اور دوبارہ نکاح جب چاہیں ہو سکتا ہے. طلاق بائن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ سے بول دے میں نے تمہیں طلاق بائن دی, یوں بول دیں. وعلیکم السلام. جی مائک پکڑ لو میرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. اللہ. آپ کے آج بیان سے جو ایک تو یوٹیوب کے بارے میں سنا, ابھی تک تو شدت سے یہ سن رہے تھے کہ یوٹیوب بالکل ہی حرام ہے, اور ابھی تک بلکہ سیکٹر 8 کی مسجد میں نے رمضان کے آخری عشرے میں ان سے بیان سنا تھا, ان کا شدت سے حرام ہے, مطلب اس کی طرف جائیں نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بینک سے چیزیں مطلب کوئی چیز لے رہے ہیں یا لین دین کر رہے ہیں, تو اس کا تعین ہوتا ہے کہ 3 سال تک اگر پیسے آ گئے آپ کے پاس تو آپ کیا اس کو جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہ آپ اس کو پورے کلیئر کر سکتے ہیں. جیسے سولر کا سسٹم ہے, گاڑی ہے یا گھر ہے, تو آپ نے وہاں سے لین دین کیا اور 3 سال یا 4 یا جو بھی ان کا مدت ہے, اس مدت سے پہلے آ کے آپ کے پاس اگر پیسہ آ گیا اور آپ نے کلیئر کر دیا تو یہ شرعاً صحیح ہوگا؟ دیکھو, پہلا سوال جو ہے نا, یوٹیوب فلانا مولانا صاحب سے سنا حرام ہے, اس پہ سن 2000 کے شروع میں دارالعلوم کرنگی میں بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی. بڑے بڑے علماء تھے اس میں, چھوٹے درجے کے علماء نہیں تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے, چھوٹوں میں ہم جیسے لوگ تھے, کیونکہ بالمشافہ ہم نے یہ سارا وہ دیکھا ہے. تحقیقات میں ہمیں بھی شرکت کا موقع ملا, بڑوں سے سیکھنے کا موقع ملا. تو مولانا منظور مینگل صاحب بھی تھے, مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. یہ پوری بحث مباحثے کے بعد جا کے یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ کوئی جزوی رائے نہیں ہے. تو اس کے بعد جا کے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ویڈیو جو ضرورت کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے, دارالعلوم والوں کا تو یہ رائے تھی کہ یہ تصویر ہے ہی نہیں, لہذا بلا ضرورت بھی اس کا استعمال جائز ہے. ان کی رائے, اور یہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے بہت پہلے سے ہے, کیونکہ حضرت نے جو عربی میں لکھی ہے نا صحیح مسلم کی شرح تکملۃ فتح الملہم, وہ تو بہت پہلے لکھ دی تھی. اس میں ہم نے جب بہت پہلے جو حضرت کی جو شرح ہم نے پڑھی ہے, جو عربی شرح تھی, اس میں حضرت نے اس کی جواز کی طرف رجحان تھا حضرت مفتی تقی صاحب کا, کہ اس کو تصویر کہنے میں اشکالات ہیں, یہ جو برقی لہروں سے جو ڈیجیٹل تصویر بنتی ہے. تو اب مساجد کے بہت سے ائمہ کہتے ہیں کہ یہ جائز حرام ہے, تو ان کی ذاتی رائے ہوگی, تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں جو ہماری رائے ہے, یا جو اتنے بڑے حضرات کی رائے ہے جو زیادہ ایکسپرٹ ہیں. تو جو حرام کہتے ہیں ان کی نیتوں پہ ہمیں شک نہیں ہے, ان کی ذاتی رائے ہے. میں پرسوں گیا ہوں مولانا سعد صاحب کی مسجد میں نے بیان کیا ہے, تو انہوں نے نہیں ویڈیو بنا لی تھی, وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے بھائی, ان کی رائے ہے, تو ہم نے ان کی مسجد میں احترام کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں بنائیں گے ہم. تو کسی کی رائے کا احترام کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم طنز کریں. باقی جو سودی ایگریمنٹ کسی بینک سے ہوا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اتنے دنوں تک آپ نے پیسے جمع نہ کرائے تو سود لگے گا, اور آپ کی نیت یہ ہے کہ سود لگنے سے پہلے جمع کرا دوں گا, تو اس سے گناہ کم تو ہو جائے گا, ختم نہیں ہوگا, کیونکہ ایگریمنٹ تو سودی ہی ہوا ہے نا. ہاں, سود دینے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ نے دیا نہیں ہے, لیکن ایگریمنٹ آپ نے کیا کیا ہے, سودی. ہاں, جہاں ضرورت ہو تو پھر ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر پرچیزنگ ہوتی نہیں ہے, تو وہاں پھر آپ کریڈٹ کارڈ لے سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں ٹائم پہ پیسے جمع کرا دوں گا تاکہ سود نہ لگے. تو جہاں مجبوری ہو تو وہاں جائز ہے, جہاں مجبوری نہ ہو تو وہاں یہ ایگریمنٹ بھی جائز نہیں ہے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وہ جو پرچہ تھا وہ میرا تھا, میری بیوی درس میں جاتی تھی. آپ کی بیگم درس میں جاتی تھی؟ جی, تو وہاں سے آنے کے تھوڑا بعد قریب کر لینا تاکہ بیگم بھی سنیں. وہاں سے آنے کے بعد تو ذکر و عبادت, پھر اس کے بعد نماز وغیرہ, قرآن شریف پڑھنا, سب کچھ کر لیے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحیح ہے, ذکر و عبادت کر رہی ہے, دعوات کر رہی ہے, مگر ہر ٹائم تو نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ مجھے عمرے میں بھیجو, جنت البقیع پہ میری موت ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. تو میں تو یہ پہلے نہیں دیکھا, 25 سال ہو گیا شادی کو. اب نیک بن گئی ہیں, یعنی نیک بن گئی تو مجھے, لیکن آپ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, خلاصہ یہ نہیں حقوق ادا ہو رہی ہے. پھر کیا پرابلم ہے؟ مسئلہ یہ کہ اینی ٹائم تو کوئی بھی نہیں کرے نا ذکر, یعنی ہر وقت آپ سے بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگاتی؟ اس کو میں وہ اعتراض نہیں ہے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, قرآن شریف پڑھنا, ذکر کرنا, پھر اس کے بعد جب بھی دیکھو حق اللہ, حق مولا, اس طریقے سے باتیں کرنا. مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا.
جب آپ ان سے گپ شپ لگانا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتی ہیں, آپ کے سارے جائز حقوق, آپ کبھی چائے کی ضرورت تو چائے بنا کے لے آتی ہیں, جی اگر بولوں کھانا بنا کے لے آتی ہیں, جی تو پھر کیا, پھر تو کرنے دیں یار, حق اللہ, سبحان اللہ. ایسی بیوی تو آرڈر پہ نہیں ملتی آج کل. کیا خیال ہے یار, اتنی نیک خاتون آرڈر پہ نہیں بنتی. مگر میں نے دیکھا نہیں, نماز تو پہلے بھی پڑھتی تھی, ذکر بھی کرتی تھی, مگر تھوڑا زیادہ کر لیا. ہاں بالکل زیادہ. اور دوسری بات ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے نا, جیسا لگ رہا ہے میرے کو لگا یعنی آپ کو لگ رہا ہے ان کی صحت خراب ہو جائے گی. صحت خراب نہیں, خراب ہو رہی ہے آج تک, ہو رہی ہے. جی. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اتنی عبادت کر رہی ہیں کہ صحت خراب ہو. اور ذکر بھی تو مطلب تو ان کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عبادت کرنا جس سے صحت خراب ہو جائے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ حدیث میں ہے. جی جی ایسی عبادت کرنا اتنی زیادہ جس سے صحت خراب ہو جائے یہ ناجائز اور حرام ہے. تو ان سے کہیں اتنی زیادہ عبادت کرنے سے آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, تو صحت کو خیال رکھتے ہوئے عبادت کریں. یہ پیغام ان کو پہنچاتے ہیں. ٹھیک. السلام علیکم مفتی جی صاحب. جی میں ملتان سے آیا ہوں جناب. ماشاء تو اللہ. وہاں پہ ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں جو قسطوں پہ پیسے دیتے ہیں. ہاں. اب قسطوں پہ کوئی چیز لے لیتے ہیں نا ہم, تو وہ حلال ہے, وہ مکمکا قسطوں پہ پیسے حلال نہیں ہیں اگر وہ پروفٹ کے ساتھ واپس لے رہے ہیں. 25% کے ساتھ جو ہے وہ لے, نہیں, تو وہ نہیں حرام لینا ہے, چاہیے. وہ خالص سود ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. جی جناب فرمائیے. 57 پہ ختم ہو جائے گا. چلیں. جی, صحابہ کے دور میں جیسے تربیت ہوئی تھی, مسلمانوں کی ایسی تربیت آج ہوگی اور اسی طرح فلاح پائے گی. اور قرآن کا متن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑھو. لیکن علماء کی اتنی مصروفیت کے ساتھ اور آج کے تیز دور میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے پرانے بزرگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں؟ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے, تو آج کل تو علماء کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اہل اللہ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. دیکھیں جتنا ٹائم ملے اتنی صحبت بھی کافی ہے. جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اللہ تھوڑے میں برکت زیادہ ڈال دیتے ہیں, تھوڑے میں برکت زیادہ ڈال دیتے ہیں. پہلے زمانے میں نا ہزاروں دفعہ ذکر کروایا جاتا تھا, اب لوگوں میں اتنی طاقت نہیں. ہم نے علماء سے سنا ہے وہ تھوڑے ذکر سے وہ کیفیات حاصل ہو جاتی ہیں, کیونکہ دل بھی اس حساب سے اب کمزور ہو گئے ہیں. تو اس لیے جتنا وقت ملے صحبت میں گزارنے کا وہی کافی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو زندگی دے, آمین صحت دے, آمین ہمارے سروں پہ سلامت آمین. رکھے. تو دعا مانگو بھائی, بہت آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا وقت چاہیے. جی آپ کی خدمت کرنا چاہتا بتا ہوں. دیں کیا خدمت نا, فون بھی کیا ہے کئی بار, تھوڑا تو بتا تو دو. پاؤں دبانا نہیں چاہتا ہوں. پاؤں میں دباتا نہیں میرے بھائی. ایک بار تو دبا لیں. نہیں ایک کائنڈلی خواہش ہے, کبھی بھی کائنڈلی. وقت چلو دے پھر دیجیے. کبھی موقع ملا ہاں, بیٹھا جی, ہوا ہو تو جی. کہوں اللہ جزاک. ایک عورت کا نکاح ختم کرایا چونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی. میں نے نہیں ایسا نہیں ہے, نبی نے نکاح ختم کرایا تھا ایک خاتون کا, ان کو اپنے شوہر کی صورت پسند نہیں تھی لیکن وہ بغیر دیکھے شادی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ 4 بچوں کے بعد انہوں نے کہا میرا شوہر مجھے پسند نہیں آ رہا. اور اس میں بھی نبی نے نکاح خود نہیں ختم کیا. بخاری میں ہے کہ نبی نے ان کے صحابی کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو, بلکہ حکم بھی نہیں مشورہ دیا. ابن حجر نے لکھا ہے کیونکہ طلاق کا رائٹ مرد کے پاس ہے, یہ حدیثوں سے ہی پتہ چلتا ہے, تو اس لیے یہ آرڈر مشورے کے حکم میں تھا کہ جب نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو. تو بغیر دیکھے شادی ہو گئی تھی اور صورت میں فرق بہت آ رہا تھا, تو اس لیے نہیں, وہ تو پھر بعد میں جہاں مرضی نکاح ہوا, لیکن ایسا نہیں کہا تھا مجھے فلاں پسند ہے, کہا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں, بغیر دیکھے شادی ہو گئی ہے تو میرے شوہر بہت زیادہ صورت کے لحاظ سے کمتر ہیں. تو نبی نے ان کو شوہر کو کہا تھا بھائی چھوڑ دو. وہاں بھی نبی نے خود نکاح ختم نہیں کیا ہے, تو مشورہ دیا جا سکتا ہے میاں کو کہ یار چھوڑ دو. مفتی صاحب استخارہ کے بارے میں بتایا کہ استخارہ کیسے کرنا ہے, اور اس کی جو ہے نا خواب میں آتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. استخارہ میں یہ ہے کہ اور ایک اور مفتی صاحب کے استخارہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں یا خود کر لے تو بہتر ہے؟ نہیں, استخارہ میں یہ ہوتا ہے 2 رکعت پڑھو, دعا مانگو, وہ مخصوص دعا اللہم انی استخیرک بعلمک, اور اس میں یہ الفاظ ہیں جو اللہ جو بہتر ہے وہ مقدر کر دے, حاصل اس کا یہ. اس کے بعد نہ کوئی خواب ہے نہ کوئی مشورہ ہے, اللہ کی طرف سے کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے.